السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ہمکتب بہنوں، بھائیوں اور آل کڈس، میں آپ کی خدمت میں قرآن پاک کی سورۃ انعام کا درس لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے اسے لائک کریں گے، پسند کریں گے اور سنیں گے اور سبسکرائب کریں گے۔ آپ کا پیشگی شکریہ ادا کرتی ہوں۔ یعنی قرآن پاک کی سورۃ انعام، اس کی آیت نمبر 81 مشرک خطرے میں ہے۔ تو ناظرین یہاں پہ آیا کہ وَكَيْفَ كَانَ، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ہم اپنا درس شروع کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے اور زندگی کے ہر میدان میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یعنی فَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا، اور میں تمہارے شریکوں سے کیوں کر ڈروں۔ اب یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ میں تمہارے شریکوں سے کیوں کر ڈروں اور تم اس بات سے نہیں ڈرتے۔ تخافون انکم، یعنی تم اس بات سے نہیں ڈرتے اشرکتم باللہ، کہ اللہ کا شریک ان کو کرتے ہو۔ یعنی میں آپ کے بتوں سے نہیں ڈرتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جبکہ تم جو ہے اللہ کے خلاف شریک جو ہے ٹھہراتے ہو، اللہ کا شریک اس کے مد مقابل کرتے ہو۔ یعنی ما لم ينزل به علیکم سلطانا، یعنی ان کو شریک کرتے ہو جس کی اس نے تم پر کوئی دلیل نہیں ڈالی، کوئی دلیل نہیں نازل فرمائی۔ یعنی به علیکم سلطانا، یعنی تم پر کوئی دلیل نہیں فرمائی۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ، اب دونوں فریقوں میں دل جمی کا کون، بالامن، یعنی دونوں فریقوں میں دل جمی کا کون مستحق ہوگا، مستحق ہے۔ ان کنتم تعلمون، بولو اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ ناظرین یہاں پہ ارشاد ہے کہ پچھلی آیت میں، اس آیت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہے کہ ان سے کہہ دو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دو کہ تمہارے ان حقیر اور بے بس معبودوں سے میں کیا خوف کھاؤں، یعنی میں کیوں خوف کر سکتا ہوں جس میں کچھ بھی طاقت نہیں ہے اور نہ ہی ان کی کوئی وقت ہے۔ وہ تم خود جانتے ہو کہ یہ تمہیں نہ کچھ دے سکتے ہیں اور نہ ہی کچھ لے سکتے ہیں، یا نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، نہ تم سے کچھ چھین سکتے ہیں۔ پھر عقل کیسے اجازت دے سکتی ہے کہ بے جان کا اور بے طاقت چیزوں سے خام خواہ ڈرا جائے۔ تو ناظرین سنیں ذرا، اب تم اپنی طرف دیکھو کہ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے، اور حالانکہ ان میں تمہیں سزا دینے کی پوری قوت اور طاقت ہے، جبکہ وہ تمہارا پورا مالک ہے اور تمہیں پالنے والا ہے، تم اس سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ وہ تمہارا حاکم ہے، اس نے تمہیں کہیں اجازت نہیں دی، یعنی نہیں دی کہ تم اس کے سوا اور دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور بیکار چیزوں کو اس کے برابر سمجھو۔ یہ کتنی بڑی غلطی ہے سے خیال کرنے لگو کہ اسے مددگار سمجھو، یا یہ مددگاروں کی یہ تمہاری ضرورت کو پوری کرے گا اور وہ خود اکیلا کام نہیں کر سکتا۔ تو ناظرین یہ دیکھو یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ غلط خیال کرتے ہو، یہ برابر سمجھو اور غلطی سے خیال کرنے لگو کہ اسے مددگاروں کی ضرورت ہے اور وہ خود اکیلا کام نہیں کر سکتا۔ یعنی شیطان کو، یعنی جو تم شیطان نما پتھروں کے بت بناتے ہو اور شیطان کے پیچھے لگتے ہو، یہ پتھر تو خود اپنے آپ کو نہیں لا سکتے، ان کو تو کسی کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اسے انسان بناتا ہے، تو وہ کیسے تمہاری مدد پوری کر سکتا ہے؟ جبکہ مجھے بے جان اور بے طاقت چیزوں سے جنہیں تم نے اللہ کا شریک ٹھہرا رکھا ہے ڈراتے ہو، اور میں تم کو ایک بڑی قدرت اور طاقت والے سے ڈراتا ہوں۔ تو غور کریں اس آیت پہ، اس بات پہ توجہ کریں ذرا کہ اب سوچو کہ تم جن سے ڈرنے کے لیے مجھے کہتے ہو وہ بالکل بے طاقت ہیں، اور میں جس سے ڈرنے کے لیے تمہیں کہتا ہوں وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے، آل ان آل ہے، تمام کائنات کا بنانے والا، پیدا کرنے والا، کن کہہ کے فیکون کرنے والا۔ اب ہم دونوں میں کس کو بے فکری اور دل کا چین حاصل ہوگا؟ تم تو علم کا اور سمجھ کا دعویٰ کرتے ہو، اگر علم رکھتے ہو تو بولو کہ اپنے
گھڑے ہوئے معبودوں سے ڈرنے والے دنیا اور آخرت میں پہلے دنیا اور آخرت میں چین اور آرام سے ہیں، یا سب کو چھوڑ کر ایک سب سے زیادہ قدرت اور طاقت رکھنے والے اللہ کو معبود ماننے والے دونوں جہاں کا آرام اور اطمینان حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ انعام، اس کی آیت جو ہے 82 یعنی 82 کا ترجمہ بھی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ مطمئن کون ہے؟ تو ذرا توجہ سے سنیں اس آیت کو۔ الذی آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم، جن لوگوں نے یقین کر لیا اور اپنے یقین میں کوئی نقصان نہیں ملایا، بظلم اولئک، یعنی اپنے یقین میں کوئی نقصان نہیں ملایا، دل جمی لہم الامن وہم مہتدون، اور دل جمی انہی کے لیے ہے اور وہی سیدھی راہ پر ہیں۔ تو ناظرین، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بیان اس آیت میں ہے کہ ایسے لوگ، ارشاد ہے کہ جنہوں نے اللہ کو مان لیا اور دل سے یقین کر لیا اور کہ اس کے سوا کوئی معبود ہونے کے لائق ہی نہیں ہے، اور پھر اس بات پر جم گئے اور ایمان لے آئے، اور پھر ایسی کوئی بات نہ کی جس سے ایمان میں خلل آئے۔ ناظرین سنیں ذرا، ان لوگوں کے لیے چین ہی چین ہے، کیونکہ جس کا اللہ حمایتی ہو گیا اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اور یہی وہ لوگ ہیں جو سیدھے راستے پر ہیں، اور سیدھے راستے پر چلنے والا راستہ کی پریشانیوں سے بھی بچتا ہے، اور منزل مقصود پر پہنچ کر بھی اسے چین اور آرام ہی ملے گا۔ یعنی یہاں پہ مثال دی جا رہی ہے کہ جب قیامت آئے گی اور وہاں پہ جب ہم اللہ حشر کے میدان میں سب اکٹھے ہوں گے، تو جب ہمارے ہاتھ میں ہمارا نامہ اعمال تھمایا جائے گا اور ہم جنت میں جائیں گے، تو انشاءاللہ جو نیک لوگ ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہیں، وہ جنت میں جائیں گے اور وہاں جا کر بھی آرام اور سکون سے رہیں گے، اور انہیں آرام اور سکون ملتا ہے۔ اس آیت سے یہ صاف سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا کی مصنوعی چیزوں پر پریشانی ہی پریشانی ہے۔ جو شخص پریشانی سے چھٹنا اور ایسی جگہ پہنچنا چاہتا ہے جہاں اس کے لیے آرام اور راحت کے سارے سامان مہیا ہیں، تو اس کو چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مانے اور اللہ پر ایمان لائے، اور پھر قرآن شریف کی مطابق، یعنی قرآن پاک کی ہدایت کے مطابق دنیاوی زندگی گزارے یا دنیاوی زندگی اختیار کرے۔ اگر کوئی اپنا ایمان مرتے دم تک بچا لے گیا تو وہ یقیناً آرام اور اطمینان کی جگہ پہنچ جائے گا، اور اس دنیا میں بھی اس کو بیکار پریشانیوں سے نجات مل جائے گی۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ انعام اور اس کی آیت نمبر 83 یعنی 83، 84 اور 85، 86، 87 یعنی یہ کے بعد دیگرے ان آیات کا آپ کی خدمت میں ترجمہ تفسیر بیان کرتی ہوں، سنیں ذرا۔ یعنی یہاں پہ ترجمہ نبیوں کا گروہ، اب یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے نبیوں کے بارے میں، ان کے نام لے کر مثالیں دی جا رہی ہیں۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ تَرْفَعُ، اور یہ ہماری دلیل ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کے مقابلہ میں دی تھی۔ تو یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ ہم جس کو چاہیں درجے بلند کرتے ہیں، درجات من نشاء، یعنی جس کے چاہے درجے بلند کر سکتے ہیں۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک میرا رب حکمت والا اور جاننے والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے اسحاق اور یعقوب کو بخشا۔ ہم نے کُلًّا ہَدَيْنَا، اور ہم نے سب کو ہدایت دی۔ وَنُوحًا هَدَيْنَا، اور ان سب میں سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو ہدایت دی۔ من قبل، یہ سب سے پہلے ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو ہدایت دی، اور ان کی اولاد میں سے، ومن ذریتی، اور ان کی اولاد میں سے حضرت داؤد علیہ السلام، داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون، یعنی پھر یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے اس آیت کے ذریعے کہ ہم نے اس کی اولاد میں سے حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، اور حضرت ایوب علیہ السلام، اور حضرت یوسف علیہ السلام، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور حضرت ہارون علیہ السلام کو، اور وَكَذَلِكَ، یعنی ایوب و موسیٰ و ہارون وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہارون کو اور نیک کام کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ یعنی کذالک نزل محسنین،
نیک کام کرنے والوں کو ہم ایسا ہی اچھا بدلہ دیتے ہیں. وزکریا و یحییٰ، اور زکریا علیہ السلام، حضرت و یحییٰ علیہ السلام و عیسیٰ و الیاس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام، کل من الصالحین، عیسیٰ اور الیاس کو، یعنی حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام، کل من الصالحین، اور ان سب کو نیک بختوں میں سے ہیں، یعنی یہ سب نیک بختوں میں سے ہیں. واسماعیل والیاس واسماعیل والیسع ویونس ولوطا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت یسع علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام. ہم نے وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے سب کو سارے جہان والوں پر بزرگی دی. تو ناظرین سنیں سبحان اللہ، ان آیات میں تمام ان آیاتوں میں قرآن پاک کے سورۃ انعام میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا تقریباً سب کا نام لے لے کر ان کی فضیلتوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. اور من اب جو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کراماتیں دی، انعامات سے نوازا، فضیلتیں دی، وہ سب کا. ومن آبائہم وذریاتہم، اور ہم نے بعضوں کو ان کے باپ اور دادوں میں سے اور ان کو، واخوانہم، اور ان کے بھائیوں میں سے، اولاد اور بھائیوں میں سے، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، اور ہدایت کی اور ہم نے ان کو پسند فرمایا. وَهَدَيْنَاهُمْ، ہدایت دی، وَصِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور یہی سیدھا راہ پر، اور انہیں سیدھا راہ پر چلایا. تو ناظرین تو جس سے اور غور سے سنیں، میں آپ کے سامنے یہ ارشاد ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور دنیا کے پیروکاروں کو اور دنیا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور دنیا کی چیزوں اور واقعات سے بالکل ٹھیک نتیجہ نکالنے کی سمجھ عنایت کی تھی. اور اس غیر معمولی قابلیت کی بدولت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبیوں کے گروہوں میں ممتاز کیا اور ان کی نسل سے باقی انبیاء کرام مبعوث کیے. اس آیت میں 8 نبی نام لے کر ذکر کیے ہیں جن کے جد امجد نوح علیہ السلام تھے، یعنی سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام تھے. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہدایت قرآن پاک کی سورۃ انعام اور اس کی آیت نمبر 88 جس کا ترجمہ بھی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہدایت، ذالک ھدی اللہ یہدی، یعنی یہ اللہ کی ہدایت ہے اپنے بندوں میں سے، فی بھی من یشاء من عبادہ، جس کو چاہے اس پر چلاتا ہے. وَلَوْ يَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ، اگر یہ لوگ شرک کرتے تو جو کچھ ما کانوا یعملون، انہوں نے کیا تھا البتہ وہ ضائع ہو جاتا. اب یہاں پہ اس آیت کی تشریح میں آپ کے سامنے تفسیر آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں کہ قرآن مجید کا یہ فیصلہ ناطق ہے کہ اللہ کو نہ مان کر یا اس کے سوا دوسری چیزوں کو کام بنانے والا مان کر کوئی شخص یا کوئی قوم فلاح کو نہیں پہنچ سکتی. اس آیت میں ارشاد ہے کہ اگر کوئی اللہ کی ہدایت کا نمونہ دنیا میں واضح طور پر یہ دیکھنا چاہے تو ان لوگوں کو دیکھ لے. اسے معلوم ہو جائے گا کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے سیدھے راستے پر ڈال دیتا ہے. اب تم اچھی طرح سن لو، یہ سیدھا راستہ یہی ہے کہ اللہ کو ایک اور اقتدار کا اصل مالک سمجھے، دل سے ماننا چاہیے. اصل مالک، اسی کا نام توحید ہے، اور جو توحید کو نہ مانے تو خواب ظاہر اس کا رکھ رکھا کتنا ہی اچھا ہو، کتنا ہی بھڑکیلا اور شاندار ہو، وہ مشرک ہے. تو یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے اور شریک کرنے والوں کو کوئی عمل قبول نہیں ہوتا. اگر یہ لوگ جن کا ذکر ہوا معاذ اللہ شرک کرتے تو وہ چاہے جتنے نیک کام کرتے ان کے کچھ کام نہ آتے. یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے ان کا شمار نکمے لوگوں میں ہوتا. آخرت میں قرآن مجید کا یہ فیصلہ ناطق ہے کہ اللہ کو نہ مان کر یا اس کے سوا دوسری چیزوں کو کام بنانے والا مان کر کوئی شخص یا کوئی قوم فلاح کو نہیں پہنچ سکتی. تو یہاں فرمایا گیا ہے فلاح انہی لوگوں کو کے لیے ہے جو فقط اللہ کو اپنا معبود مانتے ہیں اور تصور کرتے ہیں، معبود اور کارساز مانتے ہیں. اس کو چھوڑ کر جو لوگ اوروں کی طرف جھکتے ہیں، خواہ یہ بت ہو
बड़े लोग हों, सितारे, चांद वगैरह हो, या अपनी नफसानी ख्वाहिशें हों, जरूर कुछ दिन बाद, दुनिया ही में या मरने के बाद, इन्हें मालूम हो जाएगा कि वो बिल्कुल कोरे और खाली हाथ हैं। नाज़रीन, यहाँ पे इरशाद फरमाया जा रहा है कि इन्हें अपनी नाकामयाबी का एहसास होगा, एहसास और पछतावा कहीं का ना छोड़ेगा। जो लोग अल्लाह को भूल गए हैं और समझते हैं कि हमारे काम यूं ही चलते रहेंगे, और वो लोग बिल्कुल नादान हैं, आखिर में काम अल्लाह ही से पड़ेगा। यहाँ पे फरमाया, अगर मैं इस दुनिया में आंखें बंद रखूं तो इस वक्त तो जरूर खुल जाएंगी इंशाल्लाह, जब घुंघरू बोलने लगेगा। यहाँ भी एक मिसाल दी गई है कि जब क़यामत आ जाएगी और हशर के मैदान में इकट्ठे होंगे और उनको फैसला सुनाया जाएगा दुनियावी अमाल के सबब, और दुनिया की सब चीजें जवाब दे जाएंगी। इस वक्त से लेकर अबद अलाबाद तक इनका सिवाय नदामत, हसरत और अफसोस की कोई साथी ना होगा। तो नाज़रीन, अब मैं आपके सामने कुरान पाक की सूरत इनाम उसकी आयत नंबर 89 जिसका तर्जुमा और तफसीर आपकी खिदमत में पेश करती हूँ, और इसको अनवान दिया है जबरदस्त पेशन गोई। उलाइकल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा, यही लोग थे जिनको हमने किताब दी और हिकमत और शरीयत, वल हुक्मु और शरीयत, और नबूवतुन और नबूवत दी। फ़इन यकफुरूना बिहा, फिर अगर वो इन बातों को ये लोग ना माने, हाउलाई फ़क़द वकुल्ला बिहा कौमन, लोगों को ना माने तो हम इन बातों के लिए ऐसे लोग मुकर्रर, यानी कौमन बिहा कौमन लैसु बिहा बिकाफिरीन, तो हम ऐसे लोग मुकर्रर कर देते हैं जो इनसे मुनकिर नहीं। नाज़रीन, यहाँ पे इरशाद है कि यानी इसकी मैं तफसीर आपकी खिदमत में पेश करती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बराह रास्त अल्लाह के नूर से होता है, यानी ये एक अंदरूनी शय है जिसका तल्लक नबूवत, जिसका तल्लक बराह रास्त अल्लाह के नूर से होता है। ये इंसानी कमाल की इंतहाई तरक्की है, और जिसे ये हासिल हो जाती है, इसे अल्लाह अपनी किताब और शरीयत देकर अपना रसूल मुकर्रर करता है। हर रसूल नबी होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर नबी रसूल भी हो। यानी वली हर शख्स होता है, नबी खास होते हैं, और रसूल हर नबी नहीं होता। हमारे आका नामदार हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वली, नबी और रसूल सब कुछ है, सब कुछ थे। नबूवत और रिसालत आप पर खत्म हुई। तो नाजरीन, अब यहाँ पे इरशाद है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों में से बाज़ को हमने किताब दी और नई शरीयत अता की है, और इन सब को नबी बनाया है। इन्हीं की तरह तू भी इनके पास किताब और शरीयत लेकर आया है, यानी कुरान पाक लेकर आया है। अगर ये मक्का के लोग तेरी इन बातों को नहीं मानते तो कोई मज़ाक़ा नहीं है। हमने उनको पहले ही मुकर्रर कर दिया है, यानी वो तेरी किताब और शरीयत को दिल जान से कबूल करेंगे और तुझे सच्चा नबी मानेंगे। अब यहाँ पे है कि ये आयत मक्का में हिजरत से पहले नाज़िल हुई। इसमें जबरदस्त पेशन गोई है जो आपके मदीना तशरीफ ले जाने पर हूबहू पूरी होती है। तो नाज़रीन, अब यहाँ पे मैं आपके सामने कुरान पाक की आयत 90 यानी हर नबी सीधी राह पर होता है, ये सुने इसके बारे में। और कहा बताया जा रहा है, उलाइकल्लज़ी हादल्लाहु फबिहुदाहुम, ये वो लोग थे जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हदायत की सिवाय इनके तरीके, फबी हदाहुम मुक्तदि, यानी सवा इनके तरीके पर चल। कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरा, तो कहे मैं तुमसे इस पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता, यानी सअलुकुम सवाल नहीं करता, इलैहि कुछ अजर की, इलैहि अजरा इन हुआ इल्ला ज़िक्र लिल आलमीन, ये तो जान के लोगों को महज नसीहत है। यानी यहाँ पे फरमाया जा रहा है कि इस आयत में इस मजमून को साफ साफ बयान किया गया है कि जिससे ये बात वाज़ह हो जाती है कि इंसान के इस दुनिया में आने के वक्त से इनके पास हर ज़माने और हर उम्मत में नबी और रसूल आए हैं, आते रहे हैं,
اور وہ انسان کو وہی ایک طریقہ بتاتے رہے ہیں جو ان کے لیے ان کے پیدا کرنے والے اور پالنے والے یعنی خالق اور رب نے مقرر کر دیا ہے، اور جس پر اس کے ہر فرد کو چلنا چاہیے۔ اس کے اصول ہر زمانے میں ایک ہی رہے ہیں، اور وہ 2-3 ہیں، اور اپنے خالق اور رب کو پہچانتا ہے۔ نمبر 2 اس کے رسول کو پہچانتا ہے۔ نمبر 3 رسول جو رب کے حکم ان کو پہچانتا ہے، ان کو بے چون و چرا مانتا ہے۔ تو ناظرین، یہاں پہ اس رسول کو جو کتاب ملتی ہے، یعنی رسولوں پر جو بھی ہدایت نامے، جو بھی کتابیں نازل ہوتی ہیں، اس میں اصل حکم موجود ہوتے ہیں۔ رسول اور ان کے مطابق رہنے سہنے اور اپنے رب کے اور تمام انسانوں کے درجہ بدرجہ حقوق ادا کرنے کا طریقہ بھی مقرر کر دیتا ہے۔ ان طریقوں کے مقرر کرنے میں انسان کی ترقی کی رفتار اس کے معاشری، اقتصادی اور سیاسی بڑھتی ہوئی ہے۔ یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ قابلیت کا خیال رکھا جاتا ہے، اور ہر رسول اپنے زمانے میں اصول کے ماتحت ان باتوں کا خیال رکھتے ہیں اور رکھتے ہوئے راستہ مقرر کرتا ہے جس کو شریعت کہتے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دنیا کا آخری دور ہے، اور اس سارے دور کے لیے دنیا کے ختم تک ایک شریعت مقرر ہے۔ اب رسول کے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے نبی جو ہے ان پر نبوت ختم ہو گئی ہے، اس کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ ہی کوئی کتاب آئے گی۔ قرآن آتی دنیا تک، اور جو اس وقت موجود ہے ان کے تک، اور جو آنے والے ہیں ان سب کے لیے ہدایت نامہ یا ہدایت کا سرچشمہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اور ان کی سنت اور ان کی لائی ہوئی کتاب قرآن مجید ہے۔ اب یہ ناظرین، یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ ارشاد ہے کہ اے ہمارے رسول، جتنے رسول اور نبی دنیا میں تجھ سے پہلے آئے، وہ اللہ کی طرف سے سیدھے اور صاف ستھرے راستے پر چلنے والے تھے۔ اب یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے تجھے بھی انہی کے راستہ پر چلنا ہے۔ یہاں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کے ذریعے مخاطب کر کے بتایا جا رہا ہے، اور انہی کے طریقہ پر کام کرنا ہے، اور وہ طریقہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید میں پورے طور پر اچھے طریقے سے بیان کیا جا رہا ہے یا کر دیا گیا ہے، اور اس کی دنیا کے اس دور آخرت کے مطابق ترمیم اور اصلاح کر دی گئی ہے۔ اب ناظرین، ان سے کہہ دیں کہ اے نبی، ان سے کہہ دیں کہ میں تمہیں سیدھا راستہ بتانے کا کام اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں اور کر چکا ہوں۔ اس کے لیے میں اب تم سے کوئی صلہ، انعام یا مزدوری کی توقع نہیں رکھتا، مزدوری کا طلب نہیں کرتا۔ یہ تمام جہان والوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نصیحت کرنے اور سبق سکھانے کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے، تاکہ وہ ادھر ادھر نہ بھٹکتے پھریں اور آسانی سے اس راستہ پر ہو لیں جو انہیں اطمینان، آرام اور راحت سے منزل مقصود تک پہنچانے والا ہے۔ تو ناظرین، آج کا میرا درس کمپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ نیکسٹ میں آپ کے لیے قرآن پاک کی سورۃ انعام اور اس کا آگے والی آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر کے مطابق جو ہے آپ کی خدمت میں درس لے کر حاضر ہوں گی۔ اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔